بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا جس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے اس کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد اسے خواب میں دیکھا، بڑے مزے سے جنت میں گھوم رہا۔ میں نے سبب پوچھا کہ آخر تیری بخشش کا سبب کیا ہوا اور یہ نعمت تجھے کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ نے یہ فضل تجھ پر کیسے فرمایا؟ سنے تو جسے اللہ کا فضل حاصل ہوا اور جس نے جنت حاصل کی مرنے کے بعد، وہ کہتا ہے کہ میں ایک محدث صاحب کے درس میں شامل تھا، وہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی، وہ حدیث یہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی اس مجلس میں تھا۔ یہ حدیث سنانے کے بعد محدث صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ذرا زور سے درود پاک پڑھو۔ جیسے کہ سارے لوگوں نے زور سے درود پاک پڑھی تو میں بھی اس میں شامل تھا، میں نے بھی زور سے درود پاک کو پڑھا۔ اللہ پاک نے اس درود کی برکت سے مجھ پر یہ کرم فرمایا اور مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دی۔ جی لگا کر ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ امام علی مقام میں چند منتقبت کے اشعار، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ شاعر لکھتا ہے، نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، نور نبی کا چاند ہے چہرہ حسین کا، چم چم چمک رہا ہے وہ روزہ حسین کا، جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، جنت سے بن کے آیا ہے نقشہ حسین کا، اور فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، فرش زمین تا عرش ہے چرچا حسین کا، وہ فاطمہ کا پیارا علی کے نظر کا نور، وہ فاطمہ کا پیارا علی کے نظر کا نور، آقا کے دل کا ٹکڑا ہے مکھڑا ہے حسین کا، آقا کے دل کا ٹکڑا ہے مکھڑا حسین کا، اور کیوں کرنا در پہ ہو صدا برسات نور کی، کیوں کرنا در پہ ہو صدا برسات نور کی، نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا، نور محمدی سے ہے رشتہ حسین کا، میدان کارزار سے بھاگے گا ہر یزید، میدان کارزار سے بھاگے
شدید گونجے گا جب فضا میں نعرہ حسین کا، گونجے گا جب فضا میں نعرہ حسین کا، پی لیتا میں خوشی سے شہادت کا جام، پی لیتا میں خوشی سے شہادت کے جام کو، مل جاتا اگر مجھے بھی زمانہ حسین کا، اور قربانی یہ حسین ہے معراج بندگی، رب نے پسند کر لیا ہے سجدہ حسین کا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کی میری اس گفتگو کا عنوان ہے صحابہ کرام کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، اور اس میں کسب معاش، روزی کمانے کا طریقہ، وہ کہاں سے کھاتے تھے، کیا ذریعہ تھا، اور اس کے تئیں میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اور اپنی قوم کے ہوشمند اور ہوشیار اور عقل مند لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا میں چاہوں گا، آگے بڑھو، جتنی ترقی دنیا میں کر سکتے ہو ترقی کرو، خود بھی محتاجگی سے بچو اور اپنی قوم کو بھی محتاجگی سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز پوری کر چکو تو نکل جاؤ مسجد سے۔ مطلب صرف تسبیح پڑھنا یہی عبادت نہیں ہے، صرف مسجد ہی میں رہنا یہی عبادت نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں ذہن دے رہی ہے، نماز ہو چکی، اب کیا بیٹھے ہو مسجد میں؟ وَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، پھیل جاؤ زمین میں۔ اور اگر سچی نیت ہے، اور اگر روزی حلال کمانے کے ارادے سے اپنے گھر سے تم نے قدم نکالا ہے، جس زمین پر ہاتھ مارو گے اللہ اس میں سے تمہیں سونا عطا فرمائے گا۔ نکل جاؤ زمین پر اور پھیل جاؤ، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی زمین سے اپنی روزی، اپنے حصے کی، اپنے نصیب کی روزی تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے ایک حکم یہ ہوتا ہے، روزی کمانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ آگے چل کے میں اس پر جو فضائل ہے وہ بھی عرض کروں گا، اور جو نہ کمانے کی جو نحوستیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج بہتری، آج ہمارا آپ دیکھیں گے کہ 1/3 آپ دیکھیں تو، یا ہو سکتا اس سے کم بھی ہو، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے آج ہمارا طبقہ فری بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کا ایک بھائی کما رہا ہے، پورا گھر چل رہا ہے، کسی کا باپ کما رہا ہے، پورا گھر سنبھل رہا ہے، لیکن پھر آگے کی جو دشواریاں ہیں، آگے کی جو دشواریاں ہیں وہ ہم نہیں سوچ رہے، اور اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ہوں نا، بڑا بھائی اس نیت سے کما رہا ہے کہ میں ہوں، پھر میرے چھوٹے بھائی کو کیا دقت ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ خصوصیت تھی، حضرت عمر کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ اپنی آنے والی قوم کے بھوشیہ کی بڑی فکر کرتے تھے کہ میری قوم کے جو بچے بعد میں آ رہے ہیں ان کا بھوشیہ کیا؟ فرماتے اگر ان کے بھوشیہ کی مجھے فکر نہ ہوتی تو یہ جتنا مال غنیمت جنگوں میں سے حاصل ہوتا ہے وہ میں سب لوگوں میں لٹا دیتا، جیسے رسول اللہ نے خیبر
لیکن چونکہ مجھے اپنے مستقبل کے بچوں کی فکر ہے، اس لیے میں ان مالوں کو بچا کے رکھتا ہوں تاکہ میرے قوم کے آنے والے بچوں کے مستقبل میں یہ دولت ان کے کام آ سکے اور ان کے لیے سہارا بن سکے۔ تو ہر بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی کمائیں اور اپنی اولاد کو بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھائیں، وہ کمائیں اور اپنے آپ کو محتاجی سے بچائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو محتاجی سے بچائیں۔ لیکن یہاں آیت میں یہ بھی آپ توجہ کیجئے گا، اللہ نماز کے بعد حکم دے رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ چکو اب نکلو۔ اور یہاں نمازی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے نماز پڑھ چکو تو نکلو، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور خوب اپنے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب اللہ کو یاد کرو، یعنی کمانے کے پہلے بھی اللہ اور کمانے کے بعد بھی اللہ۔ مطلب یہ بھی ہوتا ہے بندے صرف اپنی کمائی کو اپنی ترقی کا ذریعہ مت سمجھنا، ورنہ تجھ جیسے بہت عقل مند زمین میں سر پٹک پٹک کے مر گئے، ایک کوڑی تک نصیب نہ ہوئی، اور تو ہے صبح کا نکلا شام کو پلٹ کر آتا ہے، لاکھوں کی دولت جمع کر کے لاتا ہے۔ اپنی محنت کا یہ پھل مت سمجھنا، اپنے اسٹیٹس کا یہ پھل مت سمجھنا، اپنی عقل مندی کا پھل نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ جو اللہ کو یاد کر کے آیا ہے اس کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ جب نکل تب بھی خدا کو یاد کر، اور جب یہ مل جائے تو آ کر شکر کے طور پر خدا کو یاد کر، مولا میری اوقات نہیں تھی، میرا کام تھا محنت کرنا، اب اس محنت پر پھل دینا یہ تیرا کام تھا، مولا تو نے پھل سے نوازا، تیرا شکر ہے۔ یعنی اللہ تو ہر وقت ہے، اللہ تو ہر وقت ہے۔ تو یہ کوشش کر، اب میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے رسول اللہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے ہمارا۔ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی کیا تھے؟ تاجر، بیپاری، بزنس مین۔ آپ نے نہیں سنا حضرت ماں خدیجہ کا مال لے کر، انہوں نے جب آفر کی تھی تو مال لے کر آپ گئے تھے ملک شام حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے، تجارت کرتے تھے۔ اور اعلان نبوت کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ مکہ والوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مکہ والوں نے حضور علیہ السلام کو جب مارکیٹ میں دیکھا تو وہ تعجب کرنے لگے، وہ دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور یہ تو مارکیٹ میں پھر رہے ہیں۔ انہوں نے حیرت جتائی کہ نبی بھی کبھی مارکیٹ میں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی طرف سے اپنے نبی کی حمایت میں جواب عطا فرمایا، اے رسول، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے نا وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت کھاتے پیتے بھی تھے اور ضرورت کے مطابق مارکیٹ اور بازار میں بھی جایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں یہ بات نازل فرما کر بتا دیا کہ ضرورت کے مطابق ایک نبی بھی اگر مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی اپنی بھی ضرورت ہے، وہ جا سکتا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ ارے جب نبی جا سکتا ہے تو امتی کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ اور جب نبی اپنی زندگی میں کما رہے ہیں تو امتی کو کیوں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کمانے کے لیے آگے بڑھے؟ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں رزق کے 10 حصے ہیں، 10
رزق کے 10 حصے ہیں، اللہ نے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں اور 1 حصہ باقی ساری چیزوں میں رکھا ہے۔ 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے، 9 حصے۔ اور ہمارا یکسر طبقہ، آپ دیکھیں گے اکثر طبقہ ہمارا مسلم کمیونٹی تجارت سے بالکل پرے ہے، بالکل ہٹی ہوئی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، خوشی ہوتی ہے جب کسی تاجر کو، بزنس مین کو ترقی کرتا ہوا ہم جب دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، اپنا ہے ترقی کر رہا، اللہ اسے اور ترقی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر ہے، جو اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا، جو دھوکہ اور فریب کے بغیر جو تجارت کرے، بزنس کرے، کاروبار کرے، دھوکہ اور فریب کے بغیر، فرمایا یہ تجارت سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے ہاتھ کی کمائی۔ دیکھیں یہ مضمون تھوڑا خشک ہے، لیکن میری قوم کے لیے ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کہو تو یہ میں کتاب بند کر کے آپ کو صرف کرامت بھی سنا سکتا ہوں، صرف کرامت سنا کے آپ کو نعرے لگواؤں، لیکن اس میں نہ میرا کچھ بھلا ہے نہ آپ کا کچھ بھلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں میں سے اگر آپ کے کسی ایک دل کو ٹچ ہو جائے، ایک دل کو ٹچ ہو جائے، تو یہ کمیٹی کی جو محنت ہے نا، وہ محنت رنگ لائے گی۔ آپ کا بیٹھنا وہ رنگ لائے گا، میرا بولنا یہ رنگ لائے گا۔ خشک باتیں تھوڑی، کیونکہ زندگی کو ترقی دینے والی باتیں ہیں، اصلاح والی باتیں۔ اصلاح آج کسی کو پسند نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں ہے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ٹوکے، اور میں اصلاح کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ بھائی اس انداز سے بھی اپنے اندر، اپنی قوم کے اندر سدھارا آنا چاہیے۔ بہت غلط ہو رہا ہے آج۔ آپ کو معلوم ہے ہماری قوم مر رہی ہے یار، کس وجہ سے؟ گھوٹالے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ڈپلیکیٹ کی وجہ سے۔ آج کون سی چیز پیور ہے، کون سی چیز اصلی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ ارے جب انسان میں اصلیت نہیں ہے، وہ بھی دو منہ والا ہو چکا ہے۔ اصلی کیا چیز ہے؟ ایک بہت بڑی اور قیمتی بات میں نے پڑھی تھی، اور یہ دل کے کانوں سے سنیے گا، بڑی سنجیدگی سے سنیے گا۔ اچھا، انسان اشرف ہے کہ جانور؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، انسان اشرف ہے کہ جانور؟ انسان اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا۔ لکھنے والا لکھتا ہے، مفکر، کہ جانور ہے نا وہ پیور دودھ دیتا ہے، جانور ہے نا وہ پیور دودھ دیتا ہے، اور انسان ملاوٹ کر کے دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ جانور ہو کر بھی پیور دے رہا ہے، وہ نہیں ملاوٹ کرتا ہے، اور انسان ہو کر بھی ملاوٹ کر کر کے دے رہا ہے۔ اب اس میں کس کو افضل کہا جائے، انسان کو یا جانور کو؟ قوم مر رہی ہے، قسم قسم کی آج جو بیماریاں آج ہمارے سماج میں جو پنجے گاڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ آدمی چند ٹکوں کے لیے آج لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ سودے کر رہا ہے۔ تب تک ماحول اچھا تھا، تب تک سکون بھی قدرے کچھ لحاظ سے سکون تھا کہ مارکیٹ میں بھینس کا دودھ ملتا تھا، اگرچہ پانی والا، اگرچہ ملاوٹ والا، لیکن بھینس کا تو تھا۔ اب تو وہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ بھینس کا ہے یا نہیں، کہ مشین کا ہے، کیونکہ اب مارکیٹ میں مشین بھی دودھ دے رہے ہیں۔
ابھی تک سنا تھا بھینس گائے بکری اونٹنی یہی دودھ دیتے، لیکن اب مشین بھی دودھ دینے لگے۔ جب ایسے مشین دودھ دینے لگ جائیں گے نا تو پھر بیماریاں کہاں چھپے گی؟ بہت گھوٹالا ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس چیز کی نندا کی ہے، ٹکا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے بازار میں تشریف لے گئے، ایک بندہ گیہوں کا ڈھیر لگا کر گیہوں بیچ رہا تھا۔ اسی رات مدینہ شریف میں بارش ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے گیہوں سوکھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے اور اس کو جا کر پوچھتے ہیں، یار بڑے فریش گیہوں ہیں تیرے تو اتنے سوکھے ہوئے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں چھپا کے رکھے تھے کہ مدینہ شریف میں رات میں بارش ہوئی ہے تیرے گیہوں بچ گئے؟ اتنے سیفٹی میں کہاں تو نے رکھے تھے؟ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس گیہوں کے اندر ہاتھ ڈال کے حضور نے باہر نکالا تو اندر گیلے ہوئے تھے، اندر بھیگے ہوئے تھے، گیلے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہا، یہ کیا ہے؟ اوپر سے اچھے مال لگتا ہے اور اندر بھیگا ہوا مال لگتا ہے، گیلا مال لگتا ہے، قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حدیث سنائی، من غش فلیس منا، جو ہم میں دھوکہ کرتا ہے نا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کون سی مارکیٹ ہے، کون سی دکان ہے جو آج دھوکے سے خالی ہو؟ آج تو آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا سڑا اور گلا ہوا مال ہمارے پاس ہے وہ سب سے پہلے بک جائے اور میں کس طرح سے لوگوں کو چکمہ دے جاؤں۔ اور اس پر آدمی اپنی عقل مندی سمجھتا ہے کہ میں نے فلانے کو چکمہ دے کر یہ مال بیچ دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کہ بھائی مارکیٹ میں کتنا گھوٹالا ہے، آج لوگ کتنا دھوکہ کھا رہے ہیں، آج لوگ کتنا فراڈ اور لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لوگ کتنی غلطی کر رہے ہیں آج سامان خریدنے میں، سامان بیچنے میں۔ یہ ساری چیزیں آج کے اس مضمون میں آپ کو سننی ہے اور اس پر ہو سکے تو عمل بھی کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو عمل کے اندر بھی لانا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی کسی کے ساتھ فریب نہیں، بلکہ مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پارٹنر تھا، آپ کا ایک شریک تھا، ایک پارٹنر تھا۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہ مدینہ میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ کب کا پارٹنر تھا؟ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں فرمائی، زمانے جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ آیا مدینہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، حضور فرماتے مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے بھولوں گا، آپ اور ہم تو کاروبار میں پارٹنرشپ میں تھے نا، آپ میرے شریک تھے، میں آپ کا شریک تھا، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور حضور آپ جیسے شریک کو کون بھول سکتا ہے کہ جس نے آج تک کبھی تجارت میں دھوکہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ ایسے پارٹنر کو کوئی بھولا کرتا ہے؟ ایسے شریک کو کوئی بھولا کرتا ہے؟ ایک غیر ہو کر رسول اللہ کی جو خوبیاں تھی اور تجارت کے اندر جو رسول اللہ کی خوبیاں تھی وہ ایک غیر بتا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ کے اندر یہ خوبیاں تھی جب آپ تجارت کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور اس وقت میں مومن نہیں تھا، تو اس وقت کی وہ باتیں سنا رہے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ تاجر وہ ہونا جس میں جھوٹ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نا کہ جھوٹ کو امیر کر اپنی تجارت کی ساری برکتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مال بکے گا، ضرور بکے گا۔ حضرت حسن بصری کا ایک قول ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں بازار جو ہے نا یہ زمین پر اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ جتنی بازاریں ہیں یہ زمین پر اللہ کے دسترخوان ہے، جو بھی وہاں جائے گا کچھ نہ کچھ تو ضرور پائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بازار میں جائے اور خالی ہاتھ لوٹ کے آئے۔ ہاں صدق دل سے پکے ارادے کے ساتھ اگر کوئی بازار میں جائے گا، حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کا دسترخوان ہے اور وہ اپنے دسترخوان سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، جو بھی یہاں آئے گا اللہ کچھ نہ کچھ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ شرط ہے پکے عزم کے ساتھ جائے، پکے ارادے کے ساتھ جائے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی اور اپنی امت کو تجارت کی طرف راغب کیا اور فرمایا طلب الحلال فرض بعد الفریضہ، یہ جو حلال کمائی ہے یہ دوسرے فرضوں کے بعد ایک فریضہ ہے، ایک فرض چیز ہے، تاکہ آدمی اس نیت سے کمائے کہ میں اپنے آپ کو محتاجی سے بچاؤں گا، اپنے آل و عیال جو میرے ذمے ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نیت سے کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی اس کمائی کو عبادت میں شامل فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور تیزی کے ساتھ نکل کر چلا جاتا ہے مارکیٹ کی طرف، تیزی کے ساتھ۔ اب لوگ الگ الگ کامنٹ کرتے تھے، تاثر دیتے تھے، ٹپنی کرتے تھے، دیکھ تو کتنی دنیا اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، پھٹ سے جلدی سے بھاگ کر پھر سیدھے مسجد بازار کی طرف چلا جاتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، پھٹ سے بازار کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے بھی شاید ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ اگر کسی کو مسجد سے جلدی نکلتا دیکھتے ہیں اس کو دکان کی بڑی فکر ہے، اس کو نوکری کی بڑی فکر ہے، اس کو دھندے کی بڑی فکر ہے۔ ہم میں سے بھی ایسی بھاشائیں اور ایسی باتیں بولتے ہوں گے۔ تو صحابہ نے اس بندے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور یہ کیسا ہے؟ بڑی جلدی سے مسجد سے نکلتا ہے اور جھٹ سے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، بازار میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس پر کومنٹ مت کرو، اس پر غلط تاثر مت ڈالو، کیونکہ وہ اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد مارکیٹ اس لیے جلدی جاؤں تاکہ اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو بھیک مانگنے سے بچاؤں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں، اگر اس کی یہ نیت ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مسجد میں تھا تو بھی عبادت میں تھا، مارکیٹ میں جائے گا اللہ کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کام اس کے لیے غلط نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے، ہاں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ بندہ اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے اگر روزی کماتا ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر اسی میں منہمک ہو جائے، اسی میں مصروف ہو جائے کہ نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ جمعہ دیکھی نہ جمعہ دیکھا نہ کوئی نماز دیکھی، بس ایک ہی دن ہے 7 پیڑیاں تک کھا لے، اتنا جمع کر کے جاؤں اس کو تکلیف نہ ہو، یہ لحاظ سے تکلیف نہ ہو، یہ لحاظ سے کہا یہ عبادت نہیں ہے۔ وہ عبادت کہ بندہ اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد پھر اس لیے نکلے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھیک سے بچائے گا، سوال کرنے سے بچائے گا، اللہ اس کے اس عمل کو اور اس کے اس چلنے کو اللہ عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد غافل ہو کر سو مت جایا کرو، حضور نے منع فرمایا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد غافل ہو کر سو مت جایا کرو، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح کے وقت کا سونا نیند، صبح کے وقت کی نیند یہ روزی کی برکت کو روک لیتی ہے۔ نکل پڑو، صبح اٹھو اللہ کی عبادت کرو، نکل پڑو اللہ کی زمین میں اور تلاش کرو اس کی روزی کے۔ ادھر آپ دیکھیں اس بندہ نواز کی کرم نوازی تو دیکھیں، ادھر حضور نے کیا فرمایا صبح سونا نہیں، نکل جانا مارکیٹ میں۔ ادھر ہم کو مارکیٹ میں نکالا اور ادھر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اے میرے مالک و مولا میں نے اپنے امتیوں کو مارکیٹ میں نکال دیا ہے، اب تو میرے امتیوں کی صبح میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر ہمیں مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں اور ادھر ہمارے پیچھے دعا کر رہے ہیں، ادھر ہم کو مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں اور ادھر ہمارے پیچھے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت صبح مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے، اب میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی کرم نوازی ہے اب امتیوں پر۔ یارو بہت سارے بندے ایسے کہتے ہیں حضرت ہم 10 بجے اس لیے دکان کھولتے ہیں کہ مارکیٹ شروع ہی نہیں ہوتی، کوئی کسٹمر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن میں اپنے نظریے کے اعتبار سے بتاؤں، اگر آپ صدق دل سے اپنے سمے پر فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اگر آپ کھول دیتے ہیں، پھر آپ دیکھیے اللہ کہاں سے آپ کو کسٹمر عطا فرماتا ہے۔ ہونا چاہیے
ایک صدق دل سے اگر اسلام میں اگر آپ وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کیسے بھی کر کے روزی کے دروازے آپ پر کھول دے۔ تو بہرحال یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ حضور نے خود تجارت فرمائی اور اپنے امتیوں سے کہا تجارت کرو اور دنیا میں نام کماؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ تجارت کیا کرتے تھے کپڑوں کی۔ کئی مرتبہ آپ نے ملک شام وغیرہ کا بھی سفر کیا ہے اس غرض سے، تجارت کی غرض سے، بلکہ بڑے سچے تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ایک جذبہ تھا تجارت کا، یہی جذبہ تھا حضرت ابو بکر کا کہ جب خلیفہ بنے نا تو جس دن خلیفہ بنے اس کی صبح کپڑوں کی گٹھری اٹھائی اور اتنی وزنی تھی کہ سر جھک گیا تھا اور لے کر مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پہلے سے تجارت کا ذہن تھا، پہلے سے بیپار کا ذہن تھا، خلیفہ ہو گئے، دوسرے دن صبح کو گٹھری اٹھائی اور مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کپڑے کی گٹھری اٹھائے جا رہا ہوں۔ کہا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا مارکیٹ جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آپ پر ذمہ داری نہیں آئی؟ کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا آپ خلیفہ ہو چکے ہو، اب قوم کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر آئی ہے۔ سنیں حضرت ابو بکر کا جواب۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر اسی میں رہوں گا تو میرے بال بچوں کو کھلاؤں گا کیا؟ وہ بھی تو میری ذمہ داری میں ہے۔ اگر یہی فکر ہوگی تو بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو حضرت عمر نے کہا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ نیچے رکھیے، گٹھری بہت وزنی تھی، آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ جو بات بھی کر رہے تھے نا تو سر سے ایسے جھک کر ہی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے گٹھری اٹھائی اور نیچے رکھی، پھر حضرت ابو بکر سے کہا ایک کام کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے بعد آپ کی ہم تنخواہ، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، جتنی آپ کے گھر کی ضرورت ہے اس حساب سے آپ کو بیت المال سے مل جائے گا، کیونکہ آپ کی ساری مصروفیت، آپ کا سارا وقت مسلمانوں کے کام میں گزرے گا، لہٰذا آپ کا گھر بھی چلنا چاہیے، اس لیے آپ کے گھر کو چلانے کے لیے بیت المال سے آپ کو تنخواہ دی جائے گی۔ یہ فکس ہو گیا، تنخواہ مل رہی ہے، کام چل رہا ہے۔ لیکن یارو یہ جو کرسی ملی تھی نا ان کو، وہ اللہ رسول کی خوشی کے لیے وہ کرسی پر بیٹھے تھے، اپنا مال بنانے کے لیے نہیں، تجوری بھرنے کے لیے نہیں، اپنا بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں، یا پراپرٹیاں بڑھانے کے لیے نہیں، اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے اور رب کی طرف سے جو ذمہ داری ان پر آئی تھی اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے، رسول اللہ کا جو طریقہ تھا وہ رسول اللہ کی امت تک پہنچانے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ جیسے انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے ابا جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی ذرا حساب کر کے بتاؤ، اپنے بھائی سے کہو کہ حساب کرے، میں نے آج تک جب سے میں خلیفہ بنا ہوں آج تک میں نے بیت المال سے کتنی تنخواہ اٹھائی ہے، حساب کرو۔ حساب ہو گیا، کہا اس میں تھوڑا اور ملا دو اور وہ ساری رقم میری جو زمین ہے یا میرا جو ورثہ ہے، میری جو جائیداد جو کچھ بھی ہے اس میں سے سارا مال بیت المال کے اندر واپس جمع کر دیا جائے۔ جو تنخواہ لی تھی وہ ساری بیت المال میں واپس جمع کروا دیا۔ لیکن میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تجارت کی، خلافت سے پہلے بھی تجارت کی، خلافت کے بعد بھی تجارت کی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے جانتے ہیں آپ؟ انہیں تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لیکن کی انہوں نے تجارت، اور ہمیشہ اسی پر گامزن رہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی دیکھیے، ان کے حوالے سے میں نے پڑھا، پہلے کھیتی باڑی جو ان کی زمین تھی وہ پٹائی پر دیتے تھے، سال پر جو زمین دیتے ہیں ہمارے ہاں جو سسٹم ہوتی ہے، کبھی ایسی سسٹم ہوتی ہے کہ بھائی سب کچھ تیرا اور اس میں آدھا پرسنٹیج، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بیج میں دوں گا، سب کچھ میں دوں گا، تجھے صرف محنت کرنی ہے، اتنا پرسنٹیج ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ کبھی کبھی تو اپنی زمینیں اس لیے اس طور پر بھی، یعنی بٹائی کے طور پر بھی اپنی زمینیں وہ لوگوں کو بونے کے لیے دیتے تھے۔
یہ بھی آپ کے اس میں ملتا ہے کہ آپ اپنے باپ کے اور دوسرے قبیلے کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، یہ بھی ملتا ہے آپ کی اس میں ذریعے معاش میں، روزی کمانے کے معاملات میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کون؟ عمر فاروق اعظم۔ امیر ہونے کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد جب اسی جگہ پر پہنچے جہاں پہلے اونٹ چراتے تھے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہا یہی جگہ ہے جہاں اپنے باپ کے 4 ہونٹ سنبھال نہیں سکتا تھا۔ آج اللہ نے اتنا دبدبا دیا ہے کہ عمر پر اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی صدقہ ہے کلمہ طیبہ کا صدقہ ہے۔ انہوں نے بھی کمایا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم، چمڑے کا کاروبار۔ اور آپ نے بہت ساری ٹپس بھی قوم کے لیے آپ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہنر سیکھو، ہنر سیکھو، ان قریب آگے چل کر تمہیں ہنر کی ضرورت پڑے گی۔ تعلیم کے ساتھ اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ ہنر ضرور سکھاؤ، اس نیت سے کہ یہ کبھی بھوکا نہ رہے، اور اس نیت سے بھی کہ خود بھی نہ رہے اور کسی ضرورت مند کو بھی بھوکا نہ چھوڑے۔ اس غرض سے بھی ہنر سکھاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہنر سکھاؤ، آگے چل کے وقت آئے گا تمہیں ہنر کی ضرورت پڑے گی۔ شاید آپ کو کہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ آج یہ وقت ہے جس میں ہمارے پاس ہنر ہونا چاہیے، جو آج سماجک لیول سے اور ہمارے دیش کے لیول سے اگر آپ سوچیں گے، دیکھیں گے، ایک غائرانہ نظر سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہنر کی اس وقت ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا ایسا ذریعہ معاش، ایسی روزی کہ جس میں اگرچہ ذلت ہو، اگرچہ آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو، مثال کے طور پر لاری چلا لینا، بڑی مارکیٹ میں بوریاں اٹھا کر لوگوں کے سامنے چلنا، کیونکہ آج یہ لوگ بے عزتی سمجھتے ہیں، کہا اگرچہ اس میں آپ کو ذلت لگتی ہو، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں وہ کر لیا کرو، کیونکہ وہ بھیک مانگنے سے بہت اچھی ہے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ چیز بہت اچھی ہے کہ جو، اور ایک رسول حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزی کمانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا، ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا، میرا رب اسے عزت کی جگہ پر لا کر رکھ دے گا۔ روزی، حلال روزی کمانے کے لیے تو یہ بھی کوشش کر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر روزی کمانا بند کر دو گے لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے، یہ سلسلہ کبھی زندگی میں بند نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے رزق کی تلاش چھوڑ کر کوئی یہ نہ کہے اللہ، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ روزی دے دے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ روزی دے دے، اللہ روزی دے دے، کچھ محنت نہیں کرتا اور دعا کرتا ہے اللہ روزی دے دے، اللہ روزی دے دے۔ بڑا پیارا جملہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اللہ کی یہ عادت ہے ہی نہیں کہ وہ آسمان سے سونا چاندی برسائے، وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس ہے طاقت، وہ چاہے تو زمین بھی سونا اگلے، آسمان بھی سونا برسائے، ہاں، لیکن اس کی یہ سنت نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے تو پہلا قدم محنت کا آگے بڑھا، میری رحمت 10 قدم تیرے آگے بڑھائے گی، مجھے محنت کرنی ہوگی۔ تو فرمایا کوئی یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا دعا کرتا رہے اللہ غیر سے مدد فرمائے، اللہ روزی دے، کہا نہیں، محنت کرو اس کے بعد دعا کرو، اللہ روزی ضرور دے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا سنو، جو مجھے کوئی نوجوان ملتا ہے تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کوئی کام کرتا ہے؟ حضرت عمر کی عادت تھی، کوئی بھی نوجوان جاتا ہوتا تو اس سے کسی دوسرے سے پوچھتے یہ کون ہے، یہ کچھ کام کرتا ہے، یہ کچھ نوکری کرتا ہے، یہ کچھ کماتا ہے؟ لوگ کہتے نا کہ نہیں کچھ نہیں کرتا ہے، حضرت عمر فرماتے میں اسی وقت اپنی نظروں سے اس کو گرا دیتا تھا، یہ بندہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے جو کچھ کماتا نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا وہ لوگ تجارت کو اہمیت دیتے تھے اور کمانے کو اہمیت دیتے تھے، کیونکہ وہ اس قوم کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، یہ قوم آگے بڑھے۔ اور آگے سنیں، فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز میں 3 مرتبہ نقصان اٹھائے، کوئی کاروبار کر رہا ہے،
گھاٹا ہوا، پھر وہی اس نے مال خریدا، پھر نقصان ہوا، پھر وہی مال خریدا، پھر نقصان ہوا۔ فرمایا 3 مرتبہ نقصان اٹھا چکا ہے، اب چوتھی مرتبہ تجارت چینج کر دے، اب بالکل اس کے پیچھے اپنا روپیہ ضائع نہ کرے، اب پلٹ دے، اب تجارت چینج کر دے۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں نہیں کسی اور چیز میں اس کے لیے برکتیں رکھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان، بڑی جلدی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ شروع ہی سے تاجر تھے، اور ان کی تجارت کا تو کیا پوچھنا، ان کا مال جب تاجرانہ مال اور تجارت کا جب مال مدینے میں آتا تھا نا تو کئی 100 اونٹوں کے اندر لدا ہوا ان کا مال آتا تھا۔ اتنے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے، بلکہ ان کی تجارت سے اور ان کے مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا عثمان وہ ہے جس نے 2 مرتبہ اپنے مال کے ذریعے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ اتنے مالدار تھے، لیکن ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر آپ نے تجارت فرمائی، اور اسی طرح سے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کا بھی ذریعہ معاش یہ کمانا تھا، وہ کسی کے بوجھ پر اور کسی پر بوجھ بن کر وہ زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے تئیں محنت کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن مجھے سخت بھوک لگی مدینہ کے اندر، سخت بھوک لگی، سوچا کیا کروں، نکل گیا مدینہ کے اطراف میں جو باغیچے ہیں اس میں نکل گیا۔ راستے میں جا رہا تھا، ایک عورت کو دیکھا میں نے کہ مٹی کا ڈھیر جمع کر کے کھڑی ہے اور تھکی ہوئی ہے، مٹی کا ڈھیر جمع کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بی بی کوئی کام ہے؟ کہا ہاں اس مٹی کو مجھے گارا بنانا ہے اور اس میں پانی لانا، لیکن پانی کافی دور ہے۔ مولا علی فرماتے اگر یہ کام میں تمہارا کر دوں تو اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ اس نے کہا کہ 1 ڈول کے بدلے میں 1 کھجور، 1 ڈول کے بدلے میں 1 کھجور۔ یہ کون ہے؟ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر زمین پر ایسے ٹھوکر مارے نا تو اللہ زمین سے سونا پیدا فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں کوئی آئے تھے سید زادے، اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ گھر پہ بچی کی شادی ہے، کچھ ہے نہیں۔ بابا فرید نے زمین پر سے مٹی اٹھائی اور پھونک ماری اور ان کو دی، کہا گھر پر جا کر کھولنا۔ گھر پر جب جا کر کھولا تو وہ سونے کے ٹھیلے تھے، سونے کے کنکر تھے اس کے اندر، مٹی کو اٹھایا سونا۔ بابا فرید کی جب یہ طاقت ہے، میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، نہیں محنت مزدوری، کیونکہ حضور کی جو یہ حدیث ہے انہوں نے سن رکھی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین مرد کے لیے اگر کوئی روزی ہے تو اس کے پاس منہ کی روزی ہے، اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ سب سے بہتر روزی یہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں 1 کھجور کے بدلے 1 ڈول کے بدلے 1 کھجور تے ہوئی، فرماتے ہیں 30 ڈول میں نے لا کر ڈالی، 30 ڈول یا 14 یا 30 ڈول میں نے لا کر اس مٹی کے ڈھیر میں ڈالی تاکہ وہ گارا بن جائے۔ فرماتے ہیں اتنی مشقت ہوئی مجھے کہ میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، ڈول اٹھاتے اٹھاتے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ وہ کھجوریں میں نے گن کے اس کے پاس سے لی اور میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کیا ہوا علی اور ایسی حالت؟ سارا واقعہ میں نے عرض کیا، حضور کے سامنے کھجوریں رکھی، رسول اللہ نے بھی تناول فرمائی، میں نے بھی کھائی، پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہوں نے بھی کمایا، انہوں نے بھی مزدوریاں کی ہے۔ یہ کیا ذہن ملتا ہے؟ وہ کسی پر زندگی میں کبھی بوجھ نہیں بنے تھے۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانے کی؟ اگر حضور ایسے ہی بیٹھے رہتے تو صحابہ ایسے جانثار تھے کہ مصطفیٰ کے قدموں پر لا کر دنیا رکھتے تھے، اور انہوں نے رکھی تھی۔ وہ ہوا کچھ لا کر دو، صدیق اکبر پورا گھر اٹھا کر لا کر رکھ دیے۔ حضور کو کیا ضرورت تھی کمانے کی، بکریاں چرانے کی، بکریاں پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے ہم امت کے لیے یہ سبق دیا ہے، زندگی میں کبھی کسی کے لیے بوجھ مت بننا، خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا
اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے، اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے۔ محنت کرو، اس فیلڈ میں آگے بڑھو۔ اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ بلکہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، علامہ اقبال، ان کا ایک لڑکا تھا جو باہر کسی ملک میں پڑھتا تھا، تو پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس۔ باپ کو خط لکھا کہ ابا پیسے ختم ہو چکے ہیں اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کسی کے پاس سے یہاں ادھار لے لوں، کسی کے پاس ادھار لے لوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پر کچھ شعر لکھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہاتھ لمبا کر کے اپنی خودداری کو مت بیچ، اگرچہ غریب ہے غریب ہی ہے اور اسی میں نام پیدا کر۔ اعلیٰ حضرت کو تیل کی ضرورت تھی، مارکیٹ میں تیل لینے گئے، تو جو دکان والا تھا نا وہ پہچان والا تھا، آپ نے کہا اس میں 5 روپے کا تیل بھر دو۔ اس نے شیشے میں تیل بھر دیا، اعلیٰ حضرت نے پیسے دیے تو اس نے 2 روپے واپس کیے۔ آپ نے کہا پر میں نے 5 روپے کا مانگا، آپ 2 روپے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ میرے 5 روپے بنتے، آپ 5 روپے لے لیجئے۔ اس نے کہا حضور اوروں کے لیے اتنا تیل 5 روپے میں ہے، لیکن آپ کے لیے، آپ مولانا صاحب ہو نا، تو آپ کے لیے 3 روپے میں اتنا تیل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ رکھ لو 5 روپے، مجھے آپ کے 2 روپے نہیں چاہیے، میں اپنے علم کو 2 روپے میں نہیں بیچ سکتا ہوں، میں اپنے علم کو 2 روپے میں نہیں بیچ سکتا ہوں، خود ہی پیدا کر۔ تو بوجھ نہ بنے زندگی میں، کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، بلکہ کام ایسا کریں کہ آپ کے لوگ ضرورت مند ہو، آپ کسی کے ضرورت مند نہ بنے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک رات آپ نے دیکھا مسجد میں ایک شخص کو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد ہی میں رہتا ہے، کہیں جاتا ہی نہیں۔ آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی تو مسجد ہی میں رہتا ہے؟ تو کہا ہاں، تو بس یہیں رہتا ہوں، اللہ کے گھر میں پڑا رہتا ہوں۔ تو کہا پھر کھاتا کیسے؟ مسجد ہی میں رہتا ہے تو کھاتا کیسے؟ اس نے کہا حضور میرا بڑا بھائی ہے نا، وہ گھر چلاتا ہے۔ عمر فاروق اعظم کا جملہ سنیے، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ جو گھر چلاتا ہے نا وہ تجھ سے بہتر ہے، اگرچہ تو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، اگرچہ تو 24 گھنٹے مسجد میں اللہ ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن فرمایا تجھ سے بہتر وہ تیرا بھائی ہے جو تیری خوراک کا انتظام کرتا ہے، تجھے کھلاتا ہے۔ کہا وہ تجھ سے بہتر ہے کیونکہ تو بوجھ ہے اس کے لیے۔ بوجھ نہ بنے، خود پہ کھڑے ہو اور کوشش کرے اس میدان میں۔ دیکھیے ہمت مردہ مدد خدا، اگر آپ کا عزم مصمم ہے اور ارادے پکے ہیں، زمین کھودو، اللہ نے اس میں خزانے رکھے، ضرور نکلے گے خزانے۔ زمین کھودنے سے مراد محنت کرو، اللہ آج نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر کامیاب انسان کے پیچھے کہیں نہ کہیں محنت ضرور ہوتی ہے، یا تو اس کی یا اس کے باپ کی۔ ابھی تو بہت شارٹ راستہ ہمارے نوجوان اختیار کرتے ہیں، وہ جھٹ منگنی پٹ بیا، بہت شارٹ راستہ، اور وہ ایک ہی راستہ ہے کیا؟ کسی کو بھی سلا دو۔ مارکیٹ میں دیکھیں آپ، آج کس کا روپیہ سیف ہے؟ کس کی پراپرٹی آج سیف ہے، سلامت ہے؟ آج لوگ صحیح معنوں میں اگر تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں اتنے فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ سودا کرے تو کس کے ساتھ کرے، کاروبار کرے تو کس کے ساتھ کرے، کیونکہ ہر کوئی چونا لگا کر بھاگنے کی فراق میں، کیونکہ راتوں رات ہی میں اس کو کروڑ پتی بننا ہے۔ یعنی محنت کے بل بوتے پر آج کسی کو نہیں دولت کمانی، ہر کوئی یہی چاہتا ہے رات میں سو صبح اٹھوں تو کروڑ پتی بن جاؤں۔
ہر کامیاب شخص کے پیچھے یا تو اس کی محنت ہوتی ہے یا اس کے باپ دادا کی محنت ہوتی ہے جو اسے آگے بڑھاتی ہے، اسے کامیاب کرتی ہے۔ محنت کر کے آگے بڑھو، کسی کے ٹکڑوں پر پل کر آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ہمارے اکابرین میں ہر کوئی آپ کو تجارت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور غوث پاک نے تجارت فرمائی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جس کے ہم پیروکار ہیں انہوں نے تجارت فرمائی ہے۔ تجارت کر کے آگے بڑھو، اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنا، کسی پر بوجھ مت بننا، خود کے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ کماؤ گے تو کبھی کسی پر بوجھ نہیں ہوگے۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ بہت بڑا سخی انسان تھا نا، بہت بڑا سخی انسان تھا۔ اس نے ایک دن بہت پورے شہر کی دعوت کی اور کہا کہ کوئی بھی گھر نہیں بچنا چاہیے جو میری دعوت میں نہ آئے، سب کو آنا، اور سب کو آنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ادھر دعوت چالو ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، وہ لباس چینج کر کے، حلیہ بدل کر کے وہ گاؤں میں چکر لگانے نکلا کہ چلو دیکھو کوئی بچا تو نہیں ہے نا، میری دعوت میں سے کھانے سے رہ گیا ہے۔ یہ حاتم طائی اپنا قصہ اس وقت سنا رہے تھے جب کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ تم اتنے بڑے سخی ہو، دنیا میں تم نے اپنے سے بڑا سخی کوئی دیکھا ہے؟ تم نے اپنے سے بڑا کوئی سخی دیکھا ہے؟ حاتم طائی نے کہا ہاں، ایک مرتبہ میں نے پورے شہر کی دعوت کی، ادھر لوگ کھا رہے تھے اور میں نکلا حلیہ چینج کر کے، اپنا لباس بدل کے، اپنا حلیہ بدل کے، کہ دیکھو شہر میں کون ہے جو میری دعوت کھانے نہیں آیا ہے۔ ابھی میں راستے میں جا رہا تھا، جنگل میں سے بڈھے کو میں نے دیکھا کہ اپنی جھکی ہوئی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر آرام آرام سے چلتے ہوئے گاؤں کی طرف آ رہا۔ حاتم طائی کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اجنبی بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا کیوں اتنی محنت مزدوری کرتے ہو؟ حاتم طائی کے یہاں سے دعوت نہیں آئی آپ کو؟ کہا آئی ہے نا۔ تو کہا پھر چھوڑو لکڑیوں کو، کیوں اتنی محنت اٹھاتے ہو، کیوں اتنی مشقت کرتے ہو؟ جاؤ نا، فری کا کھانا مل رہا ہے، جا کر کھا لو۔ بوڑھے کا جواب سنیے، بوڑھا کہتا ہے کیا کروں بھائی، وہ مشقت کا چسکا لگ چکا ہے مجھے، مشقت کی روٹی کا چسکا لگ گیا ہے، اب جب تک یہ روٹی نہیں کھا لیتا ہوں پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ سنو سنو، حاتم طائی کو وہ کہتا ہے، پہچانتا نہیں تھا، کہا سنو سنو، یہ 10 روپیہ میری طرف سے بھی رکھ لو، کیونکہ تیرے گھر پر، کیونکہ آج حاتم طائی کے وہاں اگر تم کھانے جا رہے ہو تو وہاں بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ کھانے آئے ہوں گے، ذرا میرا بھی روپیہ اس میں شامل کر دینا تاکہ میرے روپیے سے بھی کوئی اچھا کھانا کھا کر چلا جائے۔ حاتم طائی کہتے ہیں میرے پاس دولت تھی اور میں نے سخاوت کی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے سخاوت کی۔ کہا وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھا۔ اس بوڑھے کے اس عمل نے بتا دیا لوگوں اگرچہ تمہیں یہ مزدوری بھی کرنی پڑ جائے لیکن یہ کر کے بھی کسی کے محتاج نہ بنو۔ اب اس پر مجھے اپنے سماج کی طرف نہیں آنا، ورنہ آپ نہیں تو کمیٹی والے کوئی بھی شاید مجھ پر گرفت کر لیں گے، ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا دستور کیا دیا جا رہا ہے؟ سماج میں آپ خود بھی جا سکتے ہو، بہت ہوشیار ہو، اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ بھی سماج میں جا سکتے ہو، اپنی سماج کے رسومات میں آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہو ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں، اپنے آپ کو محنت کی کمائی کی طرف لا رہے ہیں یا پھر اس طرف لے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ القاسب حبیب اللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کر کے کھانے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ یارو کوشش کرو اور اس طرح سے محنت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ خود ایک امام ہے، 4 اماموں کے اندر آپ کا ایک نام ہے، بلکہ آج پوری دنیا لیول پر اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ آپ کی تقلید کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے آپ کو حنفی نظر آئیں گے۔ یارو اس امام کی حالت یہ ہے، خود تجارت کرتے تھے، کپڑوں کا بزنس کرتے تھے، لیکن کتنی سچائی کے ساتھ آپ جانتے ہیں، بارش کا موسم ہوتا اور بدلی چھا جاتی نا، اندھیرا ہو جاتا نا، دکان کا شٹر بند کر دیتے تھے، دروازہ بند،
لوگ کہتے ہیں حضور ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے دکان بند کرنے کا، آپ نے ابھی سے بند کر دی؟ کہا یہ دیکھو اندھیرا چھا گیا ہے، بدلی چھا گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسٹمر آئے اور دھوکہ کھا کر جائے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسٹمر آئے اور میری دکان سے دھوکہ کھا کر جائے۔ مدینے سے ایک بندہ کوفہ میں آیا، اس کو ایک عجیب قسم کا کپڑا چاہیے تھا۔ مدینے کوفہ کی مارکیٹ میں اس نے تلاش کیا کہ کہیں مل جائے کہیں مل جائے کہیں مل جائے۔ ایک بیپاری نے اس کو کہا کہ یہ کپڑا تجھے امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان ہی پر ملے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، وہاں جا کر بھاؤ تاؤ مت کرنا، وہ جتنی رقم بولے دے دینا، کیونکہ وہ بندہ کبھی زیادہ نہیں لیتا اور وہ بندہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، جتنا مانگے دے دینا۔ اتفاق دیکھیے وہ بندہ آیا، اس نے جو کپڑا دیکھا وہ پسند اس کو آ گیا، وہی کپڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ دکان پر نہیں تھے، آپ کا شاگرد تھا۔ اس نے دام پوچھا تو کہا کہ بھائی 1000 درہم کا یہ کپڑا ہے۔ اس نے چونکہ پہلے سے سنا ہوا تھا کہ بھائی بھاؤ تاؤ مت کرنا، وہ لڑکے ہی کو امام اعظم سمجھ رہا تھا، ابو حنیفہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے نکالے 1000 درہم، وہ دے کر چلا گیا، وہ چلا گیا، مدینہ سے آیا تو مدینہ میں چلا گیا۔ امام اعظم نے کچھ دنوں کے بعد ایک کسٹمر آیا، ایک گاہک آیا، وہی کپڑا اپنے مانگا اپنے شاگرد سے کہ ذرا وہ کپڑا لا کر دے۔ کہا حضور وہ تو بک گیا ہے۔ کہا کہاں بیچا؟ کہا ایک آیا تھا بندہ مدینہ شریف سے، تو کہا کتنے میں بیچا؟ کہا 1000 درہم میں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ لے کر دھوکہ کرتا ہے، نکل جا دکان سے۔ وہ کپڑا بیچ دیا تھا، 1000 درہم میں بیچا تھا، 1000 درہم دکان سے نکالے، جیب میں ڈالے اور چلے گئے مدینہ، کوفہ سے مدینہ شریف گئے۔ کس لیے؟ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ بندہ ہے کہاں جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ڈھونڈ رہے مدینہ میں، کہاں مل جائے کہیں مل جائے، تھک گئے، نہیں ملا۔ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھا کہ ایک بندہ اسی کپڑے کی چادر پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ گئے یہی کپڑا ہے۔ بغل میں گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوا، امام اعظم نے اس سے پوچھا بھائی یہ چادر میری ہے؟ اس نے کہا بھائی کہاں سے آپ آئے ہو اور ڈائریکٹ آ کر کہہ دیتے ہو کہ چادر میری ہے، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ آپ نے کہا تو نے یہ کہاں سے خریدی؟ کہا کوفہ سے خریدی۔ کس کے پاس سے خریدی؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے خریدی۔ آپ نے کہا کہ تو نے یہ 1000 درہم میں لی ہے، یہ 1000 درہم کی نہیں ہے، یہ 600 درہم کی ہے، تجھے دھوکہ ہوا ہے، تیرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، یا تو یہ پوری چادر یہ جو ہے کپڑا یہ مجھے واپس کر اور یہ اپنے 1000 درہم لے، یا پھر اپنے جو باقی بچتے ہیں 400 وہ لے لے، اگر تو راضی ہے تو ٹھیک۔ اس نے کہا میں واپس نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا تو پھر میں یہ کپڑا مجھے واپس کر دے، مجھے کرنا ہی ہوگا، یہ 1000 درہم لے۔ جب وہ اصرار بڑھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وہ رقم جو بچتی ہے میری واپس کر دیجئے، کیونکہ یہ چادر میں نے کئی مرتبہ استعمال بھی کر لی ہے۔ یہ امام اعظم کی تجارت کا انداز تھا۔ ایک بندے کو دھوکہ ہوا تھا، یہاں اگر بھول سے کوئی 500 کی نوٹ دیتا ہے اور 350 کا مال خریدتا ہے اور غلطی سے اگر وہ پیسہ بھول کر چلا جاتا ہے تو دکاندار اس کو بلا کر یاد بھی نہیں دلاتا، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ایماندار ہوتے ہیں جو بلا کر کہہ دیتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ بڑی تیزی میں ہے، ہوا ہے 100 نکال کر وہ 200 دے کر جھٹ سے چلا گیا، ہم یہ مال غنیمت سمجھ کر وہ اس میں ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ نے عطا فرمایا ہے، ساری برکت ختم کر دیتا ہے یہ چیز۔ فریب سے اپنی تجارت کو بچاؤ، جھوٹی قسم سے اپنی تجارت کو بچاؤ، دھوکہ مت دو کسٹمر کو۔ ایک بندہ آیا امام اعظم کے پاس کپڑا دیکھنے، ان کا بیٹا حماد بیٹھا ہوا تھا۔ امام اعظم نے کہا بیٹا ذرا کپڑا دکھاؤ تو اس کو۔ تو امام اعظم کے لڑکے نے کیا کیا جانتے ہو؟ کپڑا دکھا رہا تھا اور درود شریف پڑھ رہا تھا، کپڑا دکھا رہا تھا اور درود شریف پڑھ رہا تھا۔ امام اعظم نے کہا کپڑا لے لے، کھینچ لے کپڑا، اور کسٹمر سے کہتے جائیے بھائی ہم کو نہیں بیچے۔ ارے کیا بات؟ کہا نہیں بس نہیں بیچنا ہم کو، جائیے آپ۔ کہا کپڑا سمیٹ کے رکھ واپس۔ یعنی امام اعظم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کپڑا بیچ رہا ہے کہ درود پاک بیچ رہا ہے؟ بتائیے کہاں کہاں سہارا لیتے ہیں ہم تسبیح کا؟ اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے کہ میں بہت سچا ایماندار ہوں، کہاں کہاں دین کا سپورٹ لیتے ہیں، کہاں کہاں دین کا سہارا لیتے ہیں۔ سیکھیں حضرت امام اعظم سے۔
فرمایا رکھ کپڑا. اب وہ بندہ پوری مارکیٹ پھر کے واپس آ گیا اسی دکان پر, حضرت دے دیجئے نا, پوری مارکیٹ میں ایسا کپڑا نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, اب یہ کپڑا تجھے ہرگز نہیں بیچوں گا, کیونکہ میرے بچے نے اس پر درود پڑھتے ہوئے تجھے دکھایا. مطلب سودے میں, تعریف کرنے میں اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہے یہ مال. اللہ کے کرم سے یہ جتنا بھی مرتبہ آیا ہے کبھی رکا نہیں میرے دکان میں کا, اتنی بھی حد سے زیادہ. اور خاص کر اللہ کی قسم کھا کر تو کبھی کوئی مال نہ بیچیں, کیونکہ مال تو بک جائے گا, لیکن وہ مال کی جو برکت آئے گی نا, وہ ساری برکت قسم کھانے کی وجہ سے اٹھا لی جائے گی. لاسٹ میرا یہ جو آپ سے میسج ہے وہ یہی ہے کہ یارو کوشش کرو کہ اس فیلڈ میں بھی آگے بڑھو, اپنے آپ کو مضبوط بناؤ, اپنی آل اولاد کو مضبوط بناؤ, کماؤ, حلال کماؤ, فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک روایت کا مفہوم ہے جس میں کہا گیا ہے کم منافع لو, زیادہ مال بیچو. کیا فرمایا؟ کم منافع لو, زیادہ مال بیچو. ہم شروع ہی میں مطلب سب کچھ بٹور لینا چاہتے ہیں, اور یہ جو ٹرک ہے نا, یہ جو ٹرک کم منافع لو اور زیادہ مال بیچو, یہ دوسروں نے لے لیے ہم سے, اور آج وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آج وہ کروڑوں میں کھیلتے ہیں. کون؟ جو کم منافع لے کر زیادہ مال بیچتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم سیدھا 10 کا 100 کرتے ہیں, سیدھا 10 کا 100, بس لینا ہو تو لو, نہ کوئی بات نہیں. اب یہی وجہ ہے کہ پھر بیٹھے رہتے ہیں. تو کاروبار کی بھی کچھ اصول ہے, کچھ ضابطے ہیں, اس کو سیکھیے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مارکیٹ میں تجارت کرتا دیکھتے تھے, پہلے پوچھتے تھے تجارت کرنا آتا ہے؟ علم کتنا ہے تیرے پاس؟ علم نہیں ہوتا تھا, تجارت کے اصول یاد نہیں ہوتے تھے, اس کو مارکیٹ میں دھندا کرنے کی, کاروبار کرنے کی, تجارت کرنے کی اس بندے کو اجازت نہیں ہوتی تھی, آپ مارکیٹ سے نکال دیتے تھے. یہاں جس کو بھی چاہتا ہے, جو بھی من میں آتا ہے. ہم کیوں ناکام ہوتے جانتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹرک نہیں ہے, اصول نہیں ہے, تجارت کے ضابطے نہیں ہیں, تجارت کے شرائط نہیں ہے. اس لیے اکثر کاروبار میں ہم انسکسیس ہوتے ہیں اور سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں, ناکامیاب ہوتے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. پہلے تجارت کے اصول سیکھیے. صحابہ نے تجارت کی کس طرح سے کی, کیسے وہ کامیاب ہو گئے. ایک صحابی کا نام تھا, آخری بات, ایک صحابی کا نام عبد الرحمن ابن عوف. وہ کہتے بڑے مائنڈ تھے تجارت کے معاملے میں, بڑے مائنڈ تھے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی, اللہ کی راہ میں دو, آدھا گھر کا مال لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ کو دعا فرمائی, اے عبد الرحمن ابن عوف, جتنا لایا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے, جتنا چھوڑ کے آیا ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے, اس میں بھی اللہ برکت دے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں حضور کی دعا کا اتنا اثر ہوا, رسول اللہ کی دعا کا اتنا اثر ہوا کہ پھر میں اگر کسی پتھر کو اٹھاتا تھا اس نیت سے کہ اس کے نیچے سونا نکلنا چاہیے, اللہ کی قدرت دیکھیے, پتھر ہٹاتے ہی سونا نکل آتا تھا. رسول اللہ کی دعا کا صدقہ تھا. لوگ کہتے ہیں جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا نا, جب ان کا وصال ہو گیا, تو ان کا جب مال سونا جب نکالا گیا اور اس کو توڑا گیا, لوگ کلہاڑی سے توڑتے تھے سونا. کلہاڑی جانتے نا آپ, لوگ کلہاڑی سے ان کا سونا توڑتے تھے, یہاں تک کہ توڑنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, توڑتے توڑتے. اتنا سونا ان کے پاس تھا. کس لیے؟ ایمانداری, سچائی, جھوٹ سے بچنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. اس نیت سے بندے تو قدم تو آگے بڑھا, پھر دیکھ اللہ پاک تجھے اس میدان میں کتنا کامیاب کرتا ہے. اللہ کرے امام حسین کے صدقے, امام حسین کے نانا کی یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے, اور ہم دعا کریں اللہ پاک امام حسین پاک کے صدقے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس فیلڈ میں, خاص کر تجارت کی فیلڈ میں اللہ کامیاب بنائے. جو اس لائن میں ہے اللہ اسے دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور جو اس راہ کا متمنی ہے, تمنا کیوں بیٹھا ہے, اللہ اس کے لیے راستے فراہم کرے. اور جو مزدوری کی لائن میں ہے یا تجارت نہیں تو نوکری
نوکری کے لائن میں اللہ اسے بھی ترقی عطا فرمائے. لیکن یارو خود کے بل پر چلو, دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنو, دوسروں کے لیے درد سر نہ بنو. اس طرح سے رہو کہ اللہ تمہیں دوسروں کو کھلانے والا بنائے, دوسروں کا کھانے والا نہ بنائے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.